میرے پیارے بھائیوں، وقت بہت مختصر ہے، حضرت صاحب بیٹے ان کو بھی جانا ہے۔ بات یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں مسلمان مظلوم ہیں، فلسطین پر ظلم کیا جا رہا ہے اور دیگر ممالک میں ظلم کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم مسلمان ایک نہیں ہیں، ہم مسلمان ایک نہیں گئے، جس کی وجہ سے ساری دنیا پر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کیسے تھے؟ حضرت سلمان فارسی پارس سے تھے، حضرت بلال حبشی حبشہ سے تھے، حضرت ابوبکر مکہ سے تھے، لیکن سارے لا الہ الا اللہ کے پتاخے کے نیچے کام کر رہے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرا پورا یقین ہے، میرا پورا ایمان ہے کہ انشاءاللہ جس دن ساری دنیا کے مسلمان ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کی قسم ساری دنیا میں، ساری کنٹری میں سب سے بلند والا لا الہ الا اللہ کا پتاخہ گھومے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمیں ایک بننے کی سخت ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کو جب بھی میرے نبی دین اسلام کی بقا کے لیے آواز دیتے جہاد کی، کبھی صحابہ کرام نے یہ جملہ نہیں کہا کہ ہمیں ٹریننگ نہیں آتی، کبھی نہیں کہا۔ جب بھی صحابہ کرام کو نبی دین اسلام کی بقا کے لیے آواز دیتے حی علی الجہاد کی، سارے صحابہ لبیک کہتے ہوئے سروں پر کفن باندھے میدانوں پر چلے آتے۔ آپ ذرا تاریخ کی ہسٹری کی اسٹڈی کریے، سارے صحابہ نے اس دین اسلام کے لیے بچوں کو یتیم کر دیا، بیویوں کو بیوہ کر دیا، اپنے گھر بار کو قربان کر دیا، مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا لیڈیز ہو کر کے شہیدہ ہو گئی اس دین اسلام کے خاطر۔ حضرت بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹایا گیا، مگر صحابہ کرام کبھی بھی میدان سے پیچھے نہیں ہٹے، کبھی بھی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی اسلام کی سربلندی کے لیے ہم نوجوانوں کو جہاد کی آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے میدانوں پر کود جائیں گے انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ محبت اور عقیدت سے بآواز بلند ایک دفعہ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس خوبصورت شہر کے باسیوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والعظام، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے
جس نے ہمیں اس خوبصورت مدرسے کی خوبصورت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں کہ میری بیمان کی ٹکٹ فلائٹ لیٹ ہو گئی، وہ تو سب کو معلوم ہے۔ پھر بھی اس کے بعد میرے بڑے بھائی حضرت مولانا گونوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے ایک دفعہ پھر سے میرے اوپر دست شفقت فرمائی۔ حضرت کو بھی جلدی ہے، مجھے بھی جلدی ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ بڑے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کر دیں، انہوں نے فوراً کر دیا، الحمدللہ۔ میں حضرت کا بے انتہا شکر گزار ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید کیا ہے؟ فرقان حمید کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس دھرتی میں، اس روئے زمین پر 4 کتابیں نازل کر دی۔ ایک کا نام توریت تھا، دوسرے کا نام زبور تھا، تیسرے کا نام انجیل تھا، اور چوتھی کتاب کا نام، سب آواز سے بولو اور آواز سے بولو، قرآن مجید تھا، ہے اور رہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، رب لم یزل نے ان 3 کتابوں کو نازل کر دی، مگر ان 3 کتاب کو یہ نہیں کہا کہ یہ کلام اللہ ہے۔ ان 3 کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری میرے رب نے نہیں لی۔ ان 3 کتاب کو یاد کرنے کی ذمہ داری میرے رب نے نہیں لی۔ ان 3 کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل نہیں کیا گیا۔ ان 3 کتابوں کو حفظ کرنے والوں کو کل قیامت والے دن سر پر تاج پہنانے کا وعدہ رب نے نہیں لیا، بلکہ قرآن مجید کو رب نے ایسے پیش کر دیا کہ ساری ضروریات رب کی پہچان، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان، صحابہ کرام کا تعارف، ساری غزوات کا ذکر، نماز اور زکوٰۃ کا حکم سمیت سب رب لم یزل نے اس قرآن مجید میں لکھ کر سارے دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا۔ پھر رب نے پہلے محبوب کے بارے میں یہ کہہ دیا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ کوئی لب بات نہیں کرتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، مگر جو صرف آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ پھر جو وحی کو لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، رب نے ان کے بارے میں بھی پہلے اعلان کیا، وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، وہ کوئی آپ کا ساتھی مجنون نہیں ہے۔ رب کے قرآن کی طرف آئیے۔ رب کے قرآن سے پہلے پوچھا میرے رب کی تعریف کیا ہے؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفات اس رب لم یزل کے لیے ہے جس نے سارے جہاں کو پیدا کر دیا۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اولاد اپنے پیرنٹ سے بھاگے گی، وائف اپنے ہسبینڈ سے، ہسبینڈ وائف سے بھاگے گا۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، جس دن رب لم یزل آئیں گے، سارے فرشتے در صف کھڑے ہوں گے۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کسی کو رب لم یزل کے بغیر بات کرنے کی، ٹاک کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ اس دن کا مالک ہے میرا اور آپ کا رب سے رشتہ کیا ہے؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ربا ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں۔
پھر رب نے دعا سکھا دی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، وہ راستہ جس پر آپ نے انعام کر دیا۔ رب نے انبیاء والے راستے پر انعام کر دیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ رب نے شہداء والے راستے پر انعام کر دیا، رب نے صالحین والے راستے پر انعام کر دیا، رب نے علماء صلحاء متقی مفتی کے راستے پر انعام کر دیا، رب نے سکھا دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربا ایسے راستوں والوں میں سے نہ بنائیے جس پر آپ غصہ کرتے ہیں، ہمیں گمراہ والوں میں سے نہ بنائیے۔ رب کے قرآن کی پہلی سورت کی پہلی آیت الف لام میم، رب نے جب ساری امت کے سامنے اس آیت کو پڑھا، امام ابو حنیفہ بھی آئے، امام احمد بن حنبل بھی آئے، امام شافعی، امام ظفر، امام سرخسی، علامہ سیوطی، سارے بڑے بڑے فقیہ الامہ آئے، شیخ التفسیر آئے، مگر ان حروف مقطعات کا مطلب کوئی نہ بتا سکا۔ اس کا معنی صرف رب العالمین جانتا ہے، صرف رحمت للعالمین جانتا ہے۔ یہ کتاب کیسی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی تو وہ کتاب ہے جس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ربا اس قرآن کو آپ نے کون سے مہینے پر نازل کر دیا؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کر دیا۔ کون سی رات کو؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر کو نازل کرا۔ اب بھلا وہ کون سی رات ہے؟ رب کے قرآن نے پھر کہہ دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ والروح، یعنی وہ مہینہ سے 1000 سالوں سے افضل یہ ایک رات ہے جس میں فرشتے حضرت جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں۔ رب کے قرآن سے پوچھا میرے محبوب کو کیسے پکارا؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، میرے محبوب کو جو نماز عطا کی گئی۔ رب کے قرآن نے کہہ دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، رمضان کے مہینے کتب علیکم الصیام، ہمیں بتائیے رب کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا احل اللہ البیع، بزنس حلال ہے، وحرم الربا، سود حرام ہے۔ رب کے قرآن سے پوچھا ربا اتنی معزز کتاب تھی، ہم تو 6-7 فٹ کے انسان ہیں، آپ اس کو پہاڑ پر نازل کر دیتے۔ رب کے قرآن نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کرتے یہ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پھر ہم نے پوچھا یہ تو بہت مشکل ہوگی، رب نے کہا نا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کو ہم نے یاد کرنے والوں کے لیے نہایت آسان کر دیا۔ ربا اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کرا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام جب اس قرآن کی تلاوت مکہ کی سرزمین پر کرتے، کفار ان پر ظلم کرتے، ان پر تشدد کرتے، مگر صحابہ کرام نے اس کو یاد کرا، اس کو سینوں میں بسا کر ہم تک یہ قرآن مجید ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں قرآن باقی ہے اس قرآن کو کوئی کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا انشاءاللہ۔
میرے پیارے بھائیوں، یہی وہ قرآن کی تعظیم ہے کہ جب حضرت ابو بکر اس کی تلاوت کرتے کفار مشرکین ان کو لہو لہان کر دیتے، نعوذ باللہ۔ یہی وہ قرآن مجید ہے جس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آ گئے۔ یہی وہ قرآن مجید ہے جس کو سکھلانے کے لیے اللہ کے نبی نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم جس دن سے ہم مسلمان اس قرآن کو پکڑ لیں گے انشاءاللہ ساری مشکلات ہماری آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، وقت بہت مختصر ہے، حضرت صاحب بیٹے میں ان کو بھی جانا ہے۔ بات یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں مسلمان مظلوم ہیں، فلسطین پر ظلم کیا جا رہا ہے اور دیگر ممالک میں ظلم کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم مسلمان ایک نہیں ہیں، ہم مسلمان ایک نہیں گئے، جس کی وجہ سے ساری دنیا پر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کیسے تھے؟ حضرت سلمان فارسی فارس سے تھے، حضرت بلال حبشی حبشہ سے تھے، حضرت ابو بکر مکہ سے تھے، لیکن سارے لا الہ الا اللہ کے پتاخے کے نیچے کام کر رہے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرا پورا یقین ہے، میرا پورا ایمان ہے کہ انشاءاللہ جس دن ساری دنیا کے مسلمان ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کی قسم ساری دنیا میں، ساری کنٹری میں سب سے بلند والا لا الہ الا اللہ کا پتاخہ گھومے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمیں ایک بننے کی سخت ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کو جب بھی میرے نبی دین اسلام کی بقا کے لیے آواز دیتے جہاد کی، کبھی صحابہ کرام نے یہ جملہ نہیں کہا کہ ہمیں ٹریننگ نہیں آتی، کبھی نہیں کہا۔ جب بھی صحابہ کرام کو نبی دین اسلام کی بقا کے لیے آواز دیتے حی علی الجہاد کی، سارے صحابہ لبیک کہتے ہوئے سروں پر کفن باندھے میدانوں پر چلے آتے۔ آپ ذرا تاریخ کی ہسٹری کی اسٹڈی کریے، سارے صحابہ نے اس دین اسلام کے لیے بچوں کو یتیم کر دیا، بیویوں کو بیوہ کر دیا، اپنے گھر بار کو قربان کر دیا، مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا لیڈیز ہو کر کے شہیدہ ہو گئی اس دین اسلام کے خاطر۔ حضرت بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹایا گیا، مگر صحابہ کرام کبھی بھی میدان سے پیچھے نہیں ہٹے، کبھی بھی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی اسلام کی سربلندی کے لیے ہم نوجوانوں کو جہاد کی آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے میدانوں پر کود جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اب ہم نے ایک بننا ہے، مسجد ہو، مدرسے ہو، تبلیغی جماعت ہو، ہر چیز الحمدللہ ہماری ہے، سب چیز ہماری ہے، اور جو شخص بھی اس کی طرف آنکھ اٹھائے گا ہم اس کی آنکھ نکال کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہم سب کا ایمان اور یقین ہے۔ تو سارے تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ آخر میں جو پیغام بس وہ پیغام یہ ہے ختم نبوت کے اوپر۔ آپ نے شاید وہ بیان سنا بھی ہوگا عالیان ماٹھ میں، اس بیان کا میں آپ کو پس منظر بتاؤں کہ ختم نبوت کیوں ضروری ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کیسے تھے؟ رب کے قرآن نے صاف کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے نبی سارے جہاں والوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ میرے نبی نے اپنے سارے دشمنوں کو معاف کر دیا، لیکن ختم نبوت پر اسود عنسی نے جب گستاخی کری، میرے نبی نے حضرت فیروز کو روانہ کر کے اس کی گردن الگ کروا دی۔ اور جو لاسٹ بات وہ کیا ہے کہ اب ایک فتنہ قادیانیت کے نام سے بڑا مضبوط ہو رہا ہے، مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟
سن 1973 سرزمین پاکستان میں جب ان قادیانیوں نے اپنا زور پکڑا تو زمانے کے علماء نے آندولن کا حکم دیا، سارے لوگ روڈوں پر آ گئے، وہی نعرہ لگایا، نوبر پورے نوبی نائی شنگشدے شنگشدے، یہ نعرہ لگایا۔ لیکن وہی بات جو میں کہتا ہوں کہ بنگلہ دیش پاکستان ہے تو مسلمانوں کا، لیکن اس کی گورنمنٹ یا تو ہندوستان کی غلامی کرتی یا امریکہ کی کرتی۔ وہی ہوا، 10,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا، اللہ اکبر، سرزمین پاکستان میں، لیکن سب نے سینوں پر گولیاں کھائی، اور الحمدللہ پاکستان کے سرزمین پر آئین کے شنشت کے آئین کے مطابق ان کو کافر قرار دے دیا گیا، الحمدللہ۔ میرے پیارے بنگلہ دیش کے نوجوانوں، اب تمہارا نمبر ہے، تم ہی وہ لوگ ہو جس کو عرب و عجم، انگریز و کانگریز، ہندوستان و پاکستان سارے پہچانتے ہیں۔ یہی وہ بنگلہ دیش کی غیرت مند قوم ہے، یہی وہ نوجوان ہے، یہی وہ توحیدی جنتا ہے جو باطل کو جوتے مار مار کر بھگا دیتی ہے، یہی وہ قوم ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب سے عہد کرو اور رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر بنگلہ دیش کے شنشت کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ مجھے پورا یقین ہے نوجوانوں، انشاءاللہ ہم نوجوان مل کر ساری دنیا میں ایسا انقلاب لائیں گے، ساری سرزمین ہمارے خون سے رنگین ہو جائے گی، لیکن دین اسلام کبھی نیچا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ دعا کرو گے میرے لیے؟ اور آپ نوجوانوں نے ایک کام یہ کرنا ہے، ان کی جتنی کمپنی ہے سب کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ پران، شیزان، عارفل، بولو آج کے بعد سے عارفل استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ، پران استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ، ان کی ساری کمپنی کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ میں پھر سے آپ تمام حضرات سے، میرے بھائی مولانا ناصر اسامہ صاحب سے، حضرت گونوی صاحب، جتنے بھی آپ حضرات ہیں، سب سے میں